کربل کتھا فضل علی فضلی کا لکھا ہوا کربل کتھا ہے۔ اس کا پہلا جو جلسہ ہے، مجلس ہے، پہلا جلسہ یا پہلی مجلس۔ بندہ اول از محتشم علیہ الرحمہ، بعض این چے شورش است کی وہ خالق عالم است، بعض این چو نوا ازل ماتم است۔ یہ فارسی شعر سے شروع کیا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ لیکن مخبران اخبار اور ناقلان ہاشم گزار وفات سید کائنات کو وفاتر مصائب میں یوں لکھتے ہیں کہ جب حضرت رسالت پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے طرف مکہ معظمہ کے سدھارے اور عرفہ بیچ ساعت عرفات کی یہ آیت نازل ہوئی اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارے کو مکمل کیا میں نے، واتممت علیکم، اور نعمتوں اپنوں کو تمہارے اوپر تمام کیا۔ پیغمبر کے تئیں مضمون اس آیت کے لیے یوں انتقال کی طرف اشارہ اور باغ دارالوصل کے لیے بیچ مشاں جان کے پہنچے، اور جو حج سے معاود فرمایا اور راہ میں ایک منزل کے اسے سے خم عزیر کہتے تھے، اتر کر نماز پیش کی و ادا فرمایا۔ منہ طرف اصحابیوں کے یوں سونا سا کہ گویا اصحابیوں کا منہ یوں سنا سا کہ گویا میری تئیں طرف عالم بقا کے بولتے ہیں، اس میں قبول کرتا ہوں، اور درمیان تمہارے دوامر بزرگ جو چھوڑتا ہوں، ایک دوسرے سے بڑا کہ وہ قرآن اہل بیت میرے ہیں، احتیاط کیجیو، بعد میرے اور دوسرے کے سلوک کرو گے اور رعایت حقوق کے اس طرح بچاؤ گے اور یہ دونوں آپس سے جدا نہ ہوئے جب تلک کہ تا لقب حوض کوثر مجھ سے پاس پہنچے۔ پس اے محبتان، جب پیغمبران ظالمان امت نے ان دونوں امر سے کیا سلوک کیا، کتاب اللہ کی حرمت، پسر اہلیت کا حق چھینا، پیغمبر خدا نے امت کو حوض کوثر کا وعدہ کیا اور امت نے اس کے فرزند کو بھوک پیاس سے بلکایا، شربت زہر اور خنجر قہر سے ہلاک کیا۔ ترجمہ: جو تجھ سے کیا میں ہائے وفا، تو نے بدلا کیا ہے اس کا جفا، یہ تجھے حشر میں جو پایا سا ہو، حوض کوثر کو ہائے وعدہ دیا، تو نے اس بدلے مجھے حسین کے تئیں شربت آب سے پیاسا رکھا، وہ حسین اب میرا جسے جبرائیل جس جگہ دیکھا مرحبا ہو گیا۔ فاطمہ اس بچے کے لیے ہر صبح ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی دعا۔ روایت ہے کہ حضرت حسین لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے قصد کیے کہ اسے پکڑے، حسین لڑکوں کے بیچ بھاگے اور پیچھے دوڑے، حسین داہنے بائیں بھاگتے رہے اور نانا کو دوڑاتے تھے۔ تب حضرت نے کہا، اے فرزند کیوں بھگاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے فرزند کیوں بھگاتا ہے؟ حسین نے کہا، اے نانا، میں بھاگتا نہیں بلکہ تمہیں پکڑنے پر گرم کرتا ہوں۔ معشوق کے عاشق سے بھاگتا ہے بلکہ عاشق کو اپنی محبت میں تیز کرتا ہے۔
القصہ حضرت حسین کو پکڑا اور گلے لگا لیا، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم انی احبہ و احبہ، یعنی بار خدا یا حسین خدایا میں حسین کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھو۔ وہیں ندائے الہی ہوئی کہ اے حبیب، میرے اس جگر کے گوشے تیرے کو کربلا کے جلتے ہوئے پرامت تیری بریاں کرے گی، اس کے پیاس سے حلق پر دو دھار خنجر آوری دھیرے گی، وہ یہ ہمارے درگاہ میں لبے تشنا دیگر خستہ آوے گا، ہر ایک کے مقرب ہمارا اس کے کٹے سر کی گوندا کھائے گا۔ عرض رسول کو غم حسین تا وقت وفات تھا، لیکن جب حضور کو درد سر شروع ہوا، اپنے کو سر عصا سے باندھا اور زور سے نوبت مہمانہ محل کی تھی۔ جب آزاد حضرت نے زیادتی کی 9ویں حج میں ہوئے، تب حضرت فاطمہ فرمایا کہ حضرت کو ہر روز ہر ایک گھر جانے میں تصدیع ہو گیا۔ ایک جا مقرر واپس سب محل عائشہ کے گھر راضی ہوئے۔ حضرت میمونہ کے گھر سے باہر آ، ایک ہاتھ حضرت امیر کے کاندھے پر رکھا اور ایک فضل عباس کے کاندھے پر رکھا، پاؤں مبارک زمین پر رکھے، عائشہ کے حجرے میں لگے تشریف لائے، فرش بیماری پر تکیہ فرمائے۔ لیکن جب مرض حضرت نے شدت کی تب مسجد میں سدھا نماز ادا فرمایا۔ بلال کو حکم کیا کہ نظر کر جو تمہارے اصحاب اور اسلام مجمع میں ہوئے، چاہتا ہوں کہ وصیت کروں کہ یہ وصیت آخری ہے۔ بلال نے ندا کی اور سب اصحاب مسجد میں آئے۔ تب حضرت ممبر پر چڑھ فرمائے اے گروہ اسلام، معلوم کرو کہ اجل میرے نزدیک آ پہنچی ہے، دیکھتا ہے کہ گویا تم سے مجھ سے جدا ہوئے ہو اور میں تم سے جدا۔ پھر فرمایا یارو کیسا پیغمبر تھا، میں تھا تو تم سے جہاد کیا، حتیٰ کہ دانت میرے ٹوٹے اور منہ میرا لہو سے بھرے۔ جاہلان قوم سے ظلم ایجا اور بھوک سے پتھر پیٹ پر باندھا، پیٹ پہ باندھا۔ سب اصحابیوں نے کہا درست ہے، قسم خدا کی تو صابر تھا اور ہم کو طرف حق کی تو دعوت کیا اور برائیوں سے امان رکھا، خدا تعالیٰ مجھے اجر خیر دے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا بزرگوار نے اپنے بزرگی کی قسم یاد کی ہے کہ ظلم کے ظلم سے نہ گزرے، پس میں بھی قسم اس خدا کی لا شریک لہو کی دیتا ہوں کہ جس کو میں نے ستایا ہو یا آزر کیا ہو یا اٹھے اور مجھ سے بدلہ لے، دوست میرے وہ کوئی حق مجھ پر رکھتا ہو سو گردن میری سر سے الگ کر دے، تا خوش نفس طرف اس کے پھروں۔ تب ایک میرا کاشا نام اٹھا اور کہا یا رسول اللہ، اگر اس قدر مبالغہ نہ فرماتے تو میں کہتا، لیکن از بس کہ بہت مبالغہ فرمایا، بس عرض کرتا ہوں کہ بیچ سفر تبوک کے تازیانہ آپ نے نکالا کہ مبرق پر لگاوے، سو میرے کاندھے پر لگایا، مجھے درد واس سے پہنچا، بدلہ اس کا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جزاک اللہ خیرن، اے عکاشہ خوب کیا کہ بدلہ آخرت پر نہ رکھا کہ میں بدلہ میں دنیا میں دوست رکھتا ہوں۔ اے عکاشہ
جانتا ہے کہ وہ تازیانہ کون سا تھا؟ کہا خرما کا۔ حضرت نے فرمایا اے سلمان، وہ کوڑا فاطمہ کے گھر ہے، جا اور لا۔ سلمان چلا اور پکارا کہ اے لوگو، کون ہے انصاف نفس اپنے سے آپ چاہے، انصاف نفس اپنے سے آپ چاہے پش از قیامت۔ لیکن جب سلمان حجرہ فاطمہ علیہ السلام پاس پہنچا، کہا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبی۔ حضرت فاطمہ نے آواز سلمان کی پہچانی، جواب دیا۔ سلمان نے کہا اے سیدۃ النساء، باپ تیرا منبر پر ہے اور خلق کو رخصت کرتا ہے کہ جس کا حکم مجھ پر ہے کہ طلب کرے، شاید ایک دن تازیانہ ناقہ پر مارتا تھا، عکاشہ کے کاندھے پر لگا۔ شاید ایک دن تازنامہ ناقہ پر مارتا تھا، عکاشہ کے کاندھے پر لگا۔ اب وہ تیرے باپ سے بدلہ مانگتا ہے۔ جو حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی رونے لگی اور کہی اے سلمان، قسم خدا کی مجھے کہہ اس شخص کو کہ میرے باپ پر رحم کرے، کیونکہ وہ نجور اور ضعیف ہے، بیمار اور نجیف ہے۔ سلمان تازیانہ لے کر کہا۔ حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو بلا کر کہا اے جانے جانا مادر، نانا تمہارے کو مسجد میں ایک شخص تازیانہ چاہتا ہے مارے، جاؤ اور عوض جد کے 100 تازیانے قبول فرماؤ کہ نانا تمہارے بیمار ہیں اور بدلہ لینے سے لاچار ہیں، طاقت تازیانے کی نہیں رکھتا اور لا علاج وہ صرف سہتا ہے۔ حسین مسجد کی طرف چلے، لیکن جو سلمان مسجد میں پہنچا، فغان و مصائبات اصحابوں نے بلند ہوا۔ اتنے میں حسنین روتے ہوئے آئے، حسین روتے ہوئے آئے اور جذبہ بزرگار کے پاؤں پر گر پڑا۔ عرض کیا جد اجداد، ہم نے سنا کہ کوئی تم سے بدلہ مانگتا ہے، ہم آئے کہ ہر ایک کے عوض ایک تازیانہ کے 100 تازیانہ قبول کرے۔ ترجمہ: رکھتے یہ امید ہم جو قد تیرا اب خم ہوئے، سایہ تیرے لطف کا سر سے ہمارے کم پہنچے۔ حضرت نے فرمایا اے جان جد، تازیانہ میں نے مارا، تم نے کیوں کر بدلہ لے؟ پھر پیشانی دونوں کی چومی، رخصت کیا اور فرمائے اے عکاشہ، اٹھ اور بدلہ لے۔ عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ، اس روز کاندھا میرا ننگا تھا۔ حضرت نے بھی پیراہن اتار کر خروش واویلا ملکہ سے اٹھا اور شور اور مصیبتہ اصحابیوں سے، لیکن جو عکاشہ نے دوش مبارک اور مہر نبوت کو دیکھا، بوسہ اس مہر نبوت پر دی، منہ دونوں شانوں میں رکھ کر کہا یا رسول اللہ، عرض میرے بدلے سے نہ تھا، بلکہ میری یہ تھی کہ مہر نبوت کو دیکھوں اور بعض آسا تمہارے کو مس کروں۔ اگر دوزخ کی اسے مس نہ کرے، تب حضرت محل میں سدھارے اور بیماری نہایت شدت پر ہوئی۔ دوسرے دن حضرت جبرائیل کے حکم میں ملکہ جلیل سے آ گیا، یا سید، پروردگار نے تجھے سلام بھیجا اور فرمایا اگر چاہے تو تجھے بیماری کی شفا دوں اور چاہے تو متفرق دریائے رحمت کر شربت مرغ چکھاؤں۔ حضرت نے کہا میں نے آج اپنے تئیں پروردگار اپنے کو سونپا تاکہ جو چاہے سو کرے۔ اتنے میں حضرت امیر نے آ کر کہا یا رسول اللہ، خواب میں دیکھا کہ
ایک روز پہنے ہوا تھا، ایک زرہ پہنے ہوا تھا۔ یکایک وہ زور مجھ سے جدا ہوئی اور میں نے زرہ رہا۔ حضرت نے فرمایا علی زرہ تیری میں تھا، اب وہ وقت ہے کہ میں جاؤں اور تو اکیلا رہ جائے۔ یا علی بعد میں میرے بڑی مصیبتیں تھی تجھے پہنچے گی، صبر کیجیو اور ثواب آخری طلب کیجیو۔ مردوں سے جو کوئی کہ پہلے اب حوض کوثر پر مجھے پاس پہنچا تو ہوئے گا، تجھے تو ہوئے گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ آ گئی۔ فاطمہ نے آ کر کہا اے پدر بزرگ، جواب میں نے کہ کئی ورق مصحف کے رکھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ پڑھوں، ناگاہ وہ میرے ہاتھ سے غائب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اے جگر گوشا، وہ ورق قرآن کے میں تھا کہ تیری نظر غائب ہوگا۔ اتنے میں حضرت امام حسن اور امام حسین آ گئے۔ اے جد بزرگوار، ہم دونوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تخت ہوا میں جاتا ہے، ہم تلے دست تخت کے سر ننگے روتے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے فرزند، وہ تخت تابوت میرا ہے کہ تم تلے اس کے سر ننگے روتے ہوئے جائیں گے۔ اتنے میں شور اہل بیت سے او بیٹھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر جگر ہر ایک کا جدائی کی آگ پر برسا ہوا تھا۔ سب جان چلتی آگی میں جان جاوے، سب جان جلتی آگ میں جان جاوے ہے، رولو ہو کہ سرد گر مان جاوے ہے۔ حسین بولے روئے کہ اے جد نامدار، تعریف ہمارے خواب کی کسی بتاوے ہیں، دادا کسے پکاریں گے ہم، ہائے ہائے تو نے تو خیر یتیمی کی ہم کو نہ سوارے ہیں۔ روایت ہے کہ پیش از مرگ عزرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ اسماعیل نامے کے وہ حکم تھا، لاکھ فرشتے پر موجود حکم تعالیٰ کے ہے کہ حکم ہوا جا زمین پر میرے دوست پاس، لیکن بے رخصت اس کے گھر میں نہ جائیو، بے حکم اس کے قبض روح کیجیو۔ عزرائیل بصورت ایک عرب کے آیا، حضرت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبی، رخصت دو کہ راہ دور سے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اس وقت حضرت کے پاس تھی، جواب دی کہ یہ وقت ملاقات کا نہیں، کیونکہ پیغمبر اپنے حال میں مشغول ہیں۔ پھر رخصت مانگی، وہی جواب سنا۔ تیسری مرتبہ اس طرح رخصت چاہی کہ جو اس جگہ تھے، آواز اس کی سے ڈری اور لرزے۔ حضرت ہوش میں آ پوچھے کہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، ایک عرب دروازے پر کھڑا ہے، بصورت مہیب و بے شکل عجیب، رخصت مانگتا ہے کہ اندر آوے، ہر چند عذر چاہا نہیں مانتا۔ حضرت نے فرمایا یا فاطمہ، جانتی ہو وہ کون ہے؟ توڑنے والا لذتوں کا اور کاٹنے والا آوازوں کا، جدا کرنے والا جماعتوں کا، رانڈ کرنے والا عورتوں کا، یتیم کرنے والا فرزندوں کا، ایسا حریف کہ بغیر کونجی دروازہ کھول دے اور بغیر ہتھیار جان لیوے، اگر وہ دروازہ اس پر موندے دیواریں آوے، جس گھر میں آوے ڈھونڈیں اس گھر سے اٹھاوے۔ اے فاطمہ، عزرائیل ہے کہ تیرے باپ کی روح قبض کرنے کو آیا ہے اور ادب جو چوکھٹ ہمارے کا بجا لایا ہے، وہ گرنا رخصت مانگتا، عادت اس کی نہیں، دروازہ کھول کے آوے۔ حضرت فاطمہ خبر وحشت اثر سن رونے لگی
اور کہی واہ ویلا مدینہ خراب ہوا اور صاحب سکینہ صدق سفر کیا، آہ واہ ویلا مدینہ آج ہوتا ہے خراب، فاطمہ کا جیو جگر اس آگ پر ہوتا ہے کباب۔ حضرت نے فاطمہ علیہ السلام کو چھاتی سے لگائی، ایک لمحہ آنکھیں موند کر گویا مقدس بدن مطہرہ جدا ہوئی۔ فاطمہ کا کان نزدیک لے جا کر کہا، اے بابا، کچھ جواب نہ سنی، پھر رہ کر کہا، اے پیدر جان میری قربان تیرے کیوں جواب نہیں دیتا، ذرا آنکھ کھول اور مجھے دکھیاں سے بول۔ حضرت آنکھ کھول کر کہا، اے فرزند مت رو، گر تیرے رونے سے کاملان عرش روتے، اور اپنے ہاتھ سے آنسو فاطمہ کی آنکھوں سے پوچھ کر کہے، خدایا فاطمہ کو میری جدائی میں صبر دے۔ پھر فاطمہ کو فرمایا، جو روح میری قبض کریں کہیو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے فاطمہ حسین کو بلا۔ حضرت فاطمہ ایک شخص اور ان کو بلانے کو بھیجا۔ شہزادے نے کہا، واہ ویلا اس تاکید سے کہو کبھو ہمیں نہیں بلایا۔ آئے اور روبرو کھڑے ہوئے، جو حضرت نے ان کو دیکھا رونا شروع کیا اور پاس بولا چھاتی سے لگا، منہ چوم نظر رحم سے دیکھا، فرمایا دریغ ان منہ تمہاروں سے کہ اے گرد غریب، اور افسوس ان بالوں تمہاروں سے کہ غبار یتیمی سے آلود ہوئیں گے۔ نہ جانو گے ظالم امت تم سے کیا کریں گے، اور بعد میرے کام تمہارا کہاں تک پہنچائیں گے۔ حسین کہتے تھے، اے جد بزرگ، بعد تیری پناہ ہمارا کون ہوگا، اس غم خوار دل نوار کون ہے۔ کس کو کہوں کہ دادا پکاریں، کس کو کہوں کہ نانا پکاریں، بعد تیرے ہم غریب، کس کو کہہ کے نانا پکاریں، بعد تیرے ہم غریب، ہم سے دکھیوں کا تیرے بن کون ہو دے گا طبیب۔ جب حضرت فاطمہ بولی، اے پدر عالی مقدر، اگر تجھے غم ہوئے تو کسی سے کہیو، حسین کو آرزو ہو تو کس سے طلب کروں، غریبوں کے اور اپنے پناہ بے کسوں کے، اے نوازنے والے یتیموں کے، بگڑنے والے بے چاروں کے، میں تیری جدائی سے کیوں کر صبر کروں، کیونکہ جیوں تجھے جدائی میں، اے بابا میں دکھیا، کاش مر جاؤں میں ہی تجھ آگے لے تیری بلا۔ پھر حضرت مرتضیٰ علیہ کو بلایا، گلے لگایا اور جو مصیبت وصیتیں کی کرنی تھی کر کے سمجھایا۔ پھر ملک الموت آیا اور کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ، حق تعالیٰ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور مجھے حکم کیا ہے کہ روح تیری قبض نہ کروں بغیر حکم تیرے۔ حضرت نے فرمایا، اتنا صبر کر کہ بھائی میرا جبرائیل آوے کہاں۔ تاب حکم ہوئی وہی جبرائیل کو حکم ہوا کہ جا میرے دوست۔ پاس جبرائیل آیا اور کہا، یا محمد بشارتیں لایا۔ تب پیغمبر نے سن کے فرمایا، کیا بشارات ہیں اے اخی جبرائیل۔ کہاں جبرائیل، حق نے فرمایا، آگ دوزخ کی سب بجھا دیویں، جنت آراستہ یوں کرا دیویں۔ حکم ہوا سارا سنگار، صفیں سب فرشتوں کی بندھوایا، روح میرے حبیب کی آتی، اس سبب سب کو آپ بنوایا۔ ملک اعظم تیری روح کے استقبال کو کھڑے ہیں، مکان قدس تمہارے لیے بنا ہے، کروں خوشی سے گزر تماشا گاہ راز۔ حضرت نے فرمایا، یہ تو بشارتیں خوب ہیں،
وہ لیکن اس سے بہتر بشارت دے کہ آنکھیں میری روشن ہو اور دل میرا شاش۔ جبرائیل نے کہا بہشت حرم ہے، سب پیغمبروں اور ان کی امتوں پر، جب لوگوں کی تو اور امت تیری قدم وہاں نہ رکھے۔ حضرت نے فرمایا بشارت اس سے بہتر دے۔ رسول اللہ مقرر ہوا ہے کہ روز قیامت پہلے تاج بخشش کا جس کے سر پر رکھا جائے گا تو ہوئے۔ حضرت نے فرمایا اے اخی یہ بشارت ایسی دے کہ گرد غم کو میرے دل سے دھو دے۔ جبرائیل نے کہا اے پیشوائے انبیاء، بیان فرمایا کہ کسی غم میں اگر کسی کی فکر میں ہے کہ ایسی خبر و خوشی افراد سے پوچھ، غم کا دل تیری نہیں اٹھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیشہ غم اندیشہ میرا واسطہ امت کا تھا، آیا بعد میں میرے روز دوران ماہ مبارک رمضان بغیر میرے کیوں کرنے والے بیت الحرم کے بغیر میرے کیوں کر منائے آوے، قیامت میں آ کر کاروان عمل ان کے کہاں لگے پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، دن اپنا خوش رکھ کے حق سبحانہ و تعالی آج امت تیری کو اپنی پناہ میں رکھے اور فردائے قیامت کے قدر امت تیری سے تجھ کو بخشے کہ تو راضی ہوئے۔ تب حضرت نے فرمایا اب خوش ہوا میں اور آنکھیں میری خوش ہوئیں۔ اب اے عزرائیل آ اور جس کام پر کہ مامور ہوا ہے عمل میں لا۔ ملک الموت روح مبارک کے قبض کرنے میں مشغول ہوا۔ حضرت اوس حالت میں طرف جھٹ کے دیکھتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا رفیق الاعلیٰ، اور طرف عالم وصال کی سدھاری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔